ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آپ کو بتائیں کہ امریکہ کے الیکشنز اس وقت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ امریکی صدارتی دور کی جنگ آخری مرحلے میں داخل۔ وائٹ ہاؤس کے منصب پر کون برجمان ہوگا، فیصلہ ہونے میں چند گھنٹے باقی ہیں۔ اس پر ابھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو اس وقت مہمان موجود ہیں، میں ان کا تعارف بھی کروا دوں۔ نصرت حارث، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جی ٹی وی کا ایک بہت بڑا نام اور بہت بڑی پہچان، ونڈرفل اینکر پرسن اور جرنلسٹ، ابھی وہ یو ایس اے میں موجود ہیں، ہیوسٹن ٹیکسس میں، تو ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم نصرت۔ وعلیکم السلام نازیہ، تھینک یو سو مچ فار دا کائنڈ ورڈز اینڈ انٹروڈکشن۔ You deserve, you're a wonderful host and anchor person. Seriously, آپ کو بڑا پاکستان مس کر رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر رہتے بھی میں بھی بہت مس کر رہی ہوں سیریسلی۔ ابھی آپ سے میری بات ہوئی نا تو مجھے فیل ہوا اس وقت کہ بھائی اس وقت نصرت جو ہے نا وہ سب کو بہت مس کری۔ اپنا خیر اپنا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ ول گیو یو دا لانگ وے اور بہت آپ کو ترقی اور کامیابی ہو۔ بات کریں گے اب الیکشنز کے حوالے سے۔ یہ بتائیں کہ امریکہ کے یہ جو صدارتی انتخابات ہیں اب ان میں چند گھنٹے باقی ہیں، تو اس انتخابی دور میں ڈونلڈ ٹرمپ آگے ہیں یا کیملا ہیرس؟ اچھا، یہ سوال ایسا ہے نازیہ، ایک تو ان الیکشنز کا، یو ایس الیکشنز کا جو اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو اتنا کانٹے کا مقابلہ شاید پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ پہلے پھر بھی پریڈکشنز آ جایا کرتی تھیں اور کہیں نہ کہیں ایسے لگتا تھا کہ ایک ٹرینڈ کریٹ ہو رہا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں بات آتی تھی۔ مگر اس بار دیر آر سو مینی ایسپیکٹس جو ملوث خاطر رکھنے پڑیں گے اور جس کی وجہ سے پھر آپ کو پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ آپ نے پریڈکشن کا سوال کیا تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ واشنگٹن ڈی سی کے ایک پروفیسر ہیں، بڑے نامی گرامی پروفیسر ہیں ہسٹری کے، اور وہ یوزلی امریکن پالیٹکس کے حوالے سے بہت کچھ پریڈکٹ کرتے ہیں، اینڈ انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا سپٹمبر میں کہ اس بار جو جیتیں گی وہ کمالا ہیرس ہوں گی۔ اچھا، دوبارہ بلومبرگ ٹی وی نے کل پرسوں دوبارہ آن ایئر لیا تھا اور ان سے کہا کہ کیا ابھی بھی آپ اس بات پر ابھی بھی آپ کی یہی پریڈکشن ہے اور ابھی بھی آپ یہی سوچتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل، میں ابھی بھی یہی سوچتا ہوں، اور اس کے انڈیکیٹرز ہیں، اس کے کی فیکٹرز ہیں، جس میں اکانومی بھی ہے اور دیگر اور چیزیں بھی ہیں، اور وہ جس طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ لوگوں کا رجحان یا اوور آل جو ایک ووٹنگ سسٹم ہے، یا آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے الیکٹورل کالج پروسیس ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں ایسے لگتا ہے کہ کمالا ہیرس کے کی طرف جا رہی ہیں۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم دیکھیں تو لوگ جو ہیں امریکہ میں، جیسے پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، پاکستان میں بھی اور دنیا کے دیگر اور ممالک میں بھی مہنگائی کو لے کر بہت کنسرنس ہیں، اکانومی کو لے کر بہت کنسرنس ہیں، یو ایس میں بھی بہت ہیں۔ اور اگر ہم تھوڑا ہی پیچھے چلے جائیں، کیونکہ ابھی کمالا ہیرس کے حوالے سے، جو بائیڈن کے حوالے سے، کیونکہ کمالا ہیرس جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ تھی، تو جو بائیڈن کی حکومت میں جو ہوا اس کا صحرا ان پر بھی جاتا ہے، ابھی بھی وہ ان کے شیڈو میں ہے۔ سو بہت سے سوالیہ نشان لوگوں کے ذہن میں، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں جس طرح اکنامک کنڈیشن تھی اور بزنس کی صورتحال تھی، اس وجہ سے کیونکہ وہ خود بھی بہت سیزنڈ بزنس مین رہے ہیں، تو اب جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو اکانومی جو ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کی پرائیورٹی اکانومی ہوتی ہے۔ تو لیٹس سی، بہت کانٹے کا مقابلہ ہے، اور جس طرح آپ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ بلو اسٹیٹس اینڈ ریڈ اسٹیٹس، یہاں پر ڈویژن ہوتا ہے ریپبلکنس کے لیے اور ڈیموکریٹس کے لیے، تو اس میں نمبر آف سیٹس کا تعین خاصا ہوا ہوتا ہے کہ ریڈ کس کی ہیں، بلو کس کی ہیں، یا دونوں پارٹیز میں کون کہاں اکثریت حاصل کرے گا آسان الفاظ میں۔ لیکن جو بیسک تعین ہوتا ہے جیتنے کا، وہ کوئی 93 لگ بھگ ووٹس ہیں، جس سے پتہ چلے گا، جو کہ سوئنگ اسٹیٹس میں ہیں، اور اس میں بھی خاص طور پر جو اس وقت سینسٹیو ہے وہ پینسلوینیا ہے، اور وہاں پر کیا ہوتا ہے یا وہاں کا کیا رزلٹ آتا ہے، اور یہ 93 ووٹس جو ہیں کس کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ تمام فیکٹرز ہیں جو پھر بعد میں ڈرائیو ہوں گے۔ اس کے بعد بھی خیر کافی ساری چیزیں ہیں، اور پری الیکشنز تو ووٹنگ تو شروع ہو چکی ہے، آپ کے علم میں ہوگا۔ اب سے کچھ دیر بعد ہمارے پاس، کیونکہ امریکہ میں اس وقت رات ہے، کل صبح جب آپ لوگوں کے پاس شام ہو تو یہاں ووٹنگ شروع ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا۔ لیکن اس سے پہلے بھی پری ووٹنگ جو ہے شروع ہو چکی ہے۔ لوگ اپنے کمفرٹ کے مطابق یہاں پر ان کو یہ ایک کنوینئنس دی جاتی ہے کہ آپ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، تو وہ بھی ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، آن لائن بھی ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ بلکہ آپ کے ناظرین کے لیے ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ ایسٹروناٹس جو خلا میں موجود ہیں، ان کے پاس بھی فیسلٹی ہوتی ہے کہ اگر وہ ووٹ کرنا چاہیں تو وہ ووٹ کر سکتے ہیں۔ سو اب یہ پتہ چلے گا رائٹ آفٹر دس ہول پروسیس کہ کون اقتدار میں آتا ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ،
میں لوگوں کے بارے میں صرف آپ کو پریڈکشن بتا سکتی ہوں. اگر عام لوگوں سے بات کرنے کی بات کریں تو عام لوگوں سے جب میں بات کرتی ہوں جو یہاں جابس کر رہے ہیں تو ان کے لیے آئی تھنک دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ بزنس بہتر ہو, اکانومی بہتر ہو, مہنگائی کنٹرولڈ ہو. اور بہت سے لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ کووڈ کا ایسا دور تھا جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت جا رہی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے 2020 کا عرصہ گزارا تھا اینڈ ہی ٹیکلڈ اٹ ان اے ویری پروڈنٹ مینر. تو اس وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اکانومی اور بزنس کے حوالے سے بہت بہتر ہے. اور پھر لوگوں کے اپنے گریوینسز بھی ہیں کیونکہ جو بائیڈن کی حکومت میں جس میں ظاہر ہے وائس پریزیڈنٹ تھی کمالا ہیرس, اس وقت یہ جو جنگیں ہیں اور جس طرح سے اسرائیل کو سپورٹ کیا گیا اور جس طرح سے اپنی اکانومی کو شاید اس طرح سے ترجیح نہیں دی گئی بلکہ اسرائیل کے لیے جتنا خرچہ کیا گیا تو لوگوں کے دلوں میں یہ تمام باتیں نہیں ہیں. سو لیٹس سی کہ رزلٹ کیا آتا ہے, لیکن ہے بہت کانٹے کا مقابلہ. اچھا نصرت, آپ نے بھی یہی بتایا کہ جس طرح جو ہے اس وقت ڈیموکریٹس جو ہیں وہ آلریڈی حکومت میں ہیں, لیکن پھر بھی اتنی مطلب نیگیٹیوٹی ہونے کے باوجود بھی کانٹے کا مقابلہ جا رہا ہے. مطلب یہ تو اگر ایسا ہوتا کہ انہوں نے بہت سے جیسا نیگیٹو بھی آپ نے پہلو ان کے دکھائی بھی, لیکن یہ ہے کہ کس طرح سے پھر دونوں میں برابری کیسے جا رہی ہے؟ پھر تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اوپر ہونا چاہیے تھا. نہیں نازیہ, ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی بہت سی اسپیچز اگر آپ پہلے دیکھیں اور ان کا جو میجر مسئلہ رہا ہے نا وہ ان کے ری ایکشنز, اسٹیٹمنٹس, روڈنس. مسلمس کے ساتھ بھی بہت روڈنس رہی, پاکستان کے ساتھ بھی بہت روڈنس رہی, لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ اکثر تبدیل ہو گئی پاکستان کی. ایک وقت میں انہوں نے تعریف بھی کر دی. ابھی آپ دیکھیے تو ابھی مشیگن میں ان کی ریلی ہوئی اور یہ میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں, اور اس میں جو گریٹ مشیگن ماسک ہے اس کے امام بلال نے ان کے لیے اناؤنسمنٹ کی کہ جی عرب مسلمز یا مسلمز اوور آل جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کریں گے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ مسلمز کی ریپرزنٹیشن ہوگی پالیٹکس میں اور فلسطین کی جنگ کو ختم کیا جائے گا, اور دیگر اور بھی نکات انہوں نے سامنے رکھے کہ یہ سارے ہمارے نکات ہیں اور یہ پورے کریں گے اینڈ ہی ول بی دی نیکسٹ پریزیڈنٹ آف یو ایس. تو دیکھیے بہت ساری ملی جلی چیزیں, کوئی ایک چیز ڈیسائیڈ نہیں کرتی. ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا جو وقت گزارا, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اکانومی بہتر ہو گئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دیگر اور گریونسز تھے. پھر سب سے بڑا فیکٹر جس کو کمالا ہیرس جو ہے اس وقت ان کا یونیک سیلنگ پوائنٹ بنا ہوا ہے اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کے اگینسٹ میں جا رہا ہے وہ خواتین کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہے. جس طرح سے ابارشن کے حوالے سے انہوں نے بین لگائے تھے اور جو اس کے نتیجے میں یہاں لوگوں کی ڈیتھس ہوئی, خصوصی طور پہ بلیک ویمن کے ساتھ بہت ڈسکریمنیشن دیکھی گئی, اور بہت سارے جو یوزلی جارجیا میں جو بلیک خواتین ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ جی ان کے ساتھ زیادہ زیادتیاں ہوئیں اور زیادہ ان کو پریشانیاں ہوئیں, ان کی جوان بیٹیوں کی ڈیتھ ہو گئی کیونکہ انہوں نے ابارشن پلز کھائیں, اور کیونکہ یہ بین تھا تو بڑے سارے مسائل ہوئے تھے, ان کو بر وقت سہولت نہیں مل سکی میڈیکل کی. اور اس کے بعد تو یہ جو عورتوں کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہے اور اس سے بین ہے, کمالا ہیرس یہ کہتی ہیں کہ اگر میں آئی تو میں اس بین کو ختم کر دوں گی and I'll be more concerned about women health. But at the same time ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی I'll continue with the ban, لیکن ان کا جو یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے جس کو وہ لے کے بار بار ری ایٹریٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں انلیگل امیگرینٹس کو یہاں نہیں رہنے دوں گا جو ہماری اکانومی ہے. اور اس کے لیے ہم نے دیکھا بھی تھا کہ پچھلے وقتوں میں بڑی ڈیٹینشنز ہوئی اور انلیگل امیگرینٹس کے بچے الگ کر دیے, فیملی الگ کر دی, کتنے مہینے لگے انہیں ایک دوسرے سے ملنے میں, اور بہت سیویئر قسم کا ایکشن لیا گیا. لیکن وہ لگتا تھا لوگوں کو کہ جی یہ بہتر ہے کیونکہ ہم اپنے ملک میں انلیگل امیگرینٹس کو جگہ نہیں دے سکتے. سو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, کچھ ان کے پازیٹیوز ہیں کچھ ان کے پازیٹیوز ہیں. سو لوگ بھی بہت کنفیوز نظر آتے ہیں اور اس چیز کا تعین کرنا بھی مشکل ہے. اینڈ اٹ از ناٹ اونلی آن دا پیپل. جیسے آپ نے تمام ڈسکشن میں سنا ہوگا کہ الیکٹورل کالج کا پروسیس ہوتا ہے, ان کے ووٹس کتنے ہیں ان دونوں پریزیڈنٹس جو کنٹینڈرز ہیں ان کے لیے, یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے. نصرت اب آپ یہ بتائیں کیونکہ وقت کی بہت کمی ہے, پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان کی سیاست پر کیا اثر کرے گا یہ الیکشن, اور پھر بعد میں امیگرینٹس کے لیے کیا ہوگا, پاکستانی ویزا پالیسی کیا چینج ہوگی یا وہی رہے گی, کیا ہوگا؟
اچھا نازیہ، جب ہم اوور آل ظاہر پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آئی فیل دس ڈز ناٹ ڈیپینڈ آن ون پرسن اونلی. جب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں، ایک تو امریکہ از ریئلی ریئلی ہیوج. جب میں پاکستان میں تھی ظاہر ہے تب بھی ہم سنتے تھے، بٹ اب یہاں پر آ کے اس کی ڈائنامکس کو دیکھ کر اور اندازہ ہوتا ہے. ہر اسٹیٹ اپنے آپ میں ایک ملک ہے. دیر آر سو مینی پیپل، بہت بڑا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ہر کسی کے اپنے ڈائنامکس ہیں، ہر اسٹیٹ کے اپنے رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، اپنا طریقہ کار ہے چیزوں کو ڈیل کرنے کا، اپنی سینسٹیوٹیز ہیں. سو ایک شخص پر تو ڈیپینڈ نہیں کرتا، چاہے کمالا ہیرس ہوں یا ڈونلڈ ٹرمپ ہوں. ظاہر ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جب کوئی پالیسی بناتا ہے، اٹ از ناٹ لائک پاکستان کہ جی یہ آیا اس نے اپنی مرضی سے وہ چینج کر دیا، وہ آیا اس نے اپنی مرضی سے یہ چینج کر دیا. جو ہم پاکستان میں بھی ہمیشہ بات کرتے تھے کہ چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے، کہ 10-15 سال کا آپ کا روڈ میپ ہونا چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. سو آئی تھنک دیٹ از دیئر. امریکہ میں یہ روڈ میپ کا تعین ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے اگلے 15 سال کیا کرنا ہے، اگلے 6 سال کیا کرنا ہے، کس سے ہمارا کیا تعلق رہے گا. ہاں کسی کے آنے سے تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو آپ کی اسٹریٹجی ہے وہ آپ کو لے کر چلنی پڑتی ہے. سو ایز فار ایز پاکستان از کنسرنڈ، پاکستان سے کس طرح کے تعلق چل رہے تھے. جو بائیڈن کے دور میں پاکستان کو ایڈ بھی پرووائڈ کی جا رہی تھی، ان کے ساتھ تعلقات بہتر بھی تھے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں سرد اور گرم حالات رہے ہیں. سو لیٹ سی کہ پاکستان کے ساتھ اب آگے کا ایجنڈا کیا ہے، کیونکہ جو بائیڈن کے دور میں جیسا ہوا ہے، میں نے جس طرح پہلے کہا کہ وہی شیڈو کو لے کر کمالا ہیرس چل رہی ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے ان کے ساتھ. لیکن ان کی کیونکہ ایسوسیشن ایز وائس پریزیڈنٹ رہی تھی پچھلی حکومت میں، تو اسی شیڈو کے ساتھ ہیں، تو لوگ یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر وہ آتی ہیں تو پچھلا دور کنٹینیو ہوگا، اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں تو ہی از ویری انسرٹن. وہ ایک وقت میں بہت اچھے ایسے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ موڈ کا پرابلم ہے، کہ موڈ اچھا ہوا تو بہت اچھی بات کر دی، موڈ خراب ہوا تو خراب بات کر دی. بٹ لیٹس سی کہ پاکستان کے حوالے سے کیا سوچا جائے گا. پاکستان کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں جو خطے کی صورتحال ہے، جو آل فلسطین اوور. کے حوالے سے صورتحال ہے، اس پہ پوری دنیا بہت کنسرنڈ ہے. مسلمان تو کنسرنڈ ہیں ہی، مگر غیر مسلمانوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، دے آر ویری کنسرنڈ. چاہے وہ اکنامک پوائنٹ آف ویو ہو یا چاہے ویسے ہی آن دا بیسس آف ہیومینٹی، لوگ کنسرنڈ ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ اس سے ختم ہونا چاہیے، کیونکہ وار از ناٹ اے سولوشن. سو اس پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ابھی کچھ خاص ہم کسی کا نام لے کر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتی ہوں، ہم نے رپورٹ بھی کیا ہے اس کو، کہ 2001 سے لے کر 2021 تک افغانستان میں جو جنگ ہوتی رہی وہ ہوتی رہی. پریزیڈنٹس بدلتے رہے، جارج بش تھے، ان کے بعد کلنٹن، اور ان کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ آئے. بعد میں جب جو بائیڈن آئے ہیں انہوں نے آ کے پھر اس اپنے آرمی کو وڈرال کیا ہے. سو 20 سال تک آتے رہے، مختلف نام آتے رہے، لیکن جو اسٹیٹ کی ایک پالیسی تھی میرے خیال میں وہ اس کو لے کر چلتے رہے. سو لائک وائز ابھی بھی جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے، کیونکہ ایک طرف تو جیسے مسلمانوں نے اعلان کیا کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی مسلمانوں کے بارے میں بڑی اچھی بات کی، جبکہ پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ اسلام کے بارے میں انہوں نے ایک دو دفعہ یہ کہا تھا، بہت چل بھی رہا ہے کہ اسلام hates us, these people hate us. اچھا، لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی بڑے اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے ہیں، اور سارا کچھ. وہ آنے کے بعد انہوں نے کافی زیادہ جو ہے ان میں چینجز. ہاں اچھا، ایک کوشچن اور، کیونکہ نصرت بالکل جو ہے وقت کی کمی ہے، آپ یہ بتائیے گا کہ الیکشنز کے نتیجے جو ہیں وہ کب تک سامنے آئیں گے؟ دیکھیے، ایک تو ظاہر ہے کل الیکشنز ووٹنگ ہوگی، اور ووٹنگ کے بعد اس کی کاؤنٹنگ اور ری کاؤنٹنگ اور باقی تمام چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں دوسرے ایسپیکٹس بھی ہیں. اگر کاؤنٹنگ صحیح ہو جاتی ہے اور کوئی کسی کے خلاف کیس نہیں کرتا، کوئی ایسا انفورسین ایونٹ نہیں ہوتا، تو اٹ ڈیپینڈز. اس کا کوئی ٹائم کا تعین نہیں ہوتا پہلے سے کہ یہ اتنے بجے ہو جائے گی، اتنے بجے ہو جائے گی. ہر دور میں ڈفرینٹ وقتوں پر اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی رہی ہے. سو اناؤنسمنٹ ڈیپینڈ کرتی ہے ان تمام چیزوں پہ. اور جیسے میں نے پینسلوینیا کا ذکر کیا تھا، اور بھی اسٹیٹس ہیں، جارجیا ہے وہ خاصی سینسیٹیو لگتی ہے، وسکنسن ہے، کچھ سینسیٹیوٹی وہاں پر بھی ہے. سو اگر کوئی ایسا انفورسین ایونٹ ہو جاتا ہے، یا ان کو جب تک یہ لگتا ہے، ان کی ایک پرسنٹیج ہوتی ہے کہ جی اتنے پرسنٹیج سے بھی اگر ہمیں لگا کہ اتنا ووٹر ایکٹیو ہے اور اس حساب سے ووٹ کاسٹ نہیں ہوا ہے، یا وہ آئے تھے اور پھر بھی گنتی میں کہیں نہ کہیں پرابلم آ رہا ہے، تو کبھی کبھی ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے، کبھی کبھی ری الیکشن بھی ہوتے ہیں. سو اٹ ڈیپینڈز، اٹ آل ڈیپینڈز. اور یہ سارا مرحلہ جب ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے بعد اناؤنسمنٹ ہو بھی جائے گی کہ کون کس کو برتری حاصل ہے، اس کے بعد الیکٹورل کالج کا پروسیس ہوتا ہے جن کی میٹنگ دسمبر میں ہوگی، اور فائنلی جو بھی پریزیڈنٹ جیتے گا، یا جس کے لیے بھی 270 ووٹس الیکٹورل پروسیس سے آئیں گے،
उसको वो अपना ऑफिस अज्यूम कर सकेगा या उसकी इनॉग्रेशन जो है वो जनवरी में होगी. तो जनवरी में हमें बिल्कुल और श्योर पता चल जाएगा ओके जी, कि सारा थैंक यू सो result मच क्या है. नुसरत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया. इसके साथ ही अब हम जाएंगे ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे. सो यू ऑल स्टे विद अस.